نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنویں میں اگر کوئی نجاست گر جائے تو اس کا کیا حکم ہے، کتنا پانی نکالا جائے گا، کتنے ڈول نکالے جائے گا اور کس طرح نکالا جائے گا، اس کا حکم، اس کا طریقہ آج بیان کریں گے۔ فرمایا وَإِذَا وَقَعَتْ فِي الْبِئْرِ نَجَاسَةٌ، جب کنویں میں نجاست گر جائے، نُزِحَت، تو اس نجاست کو پہلے نکالا جائے گا۔ وَكَانَ نَزْحُ مَا فِيهَا مِنَ الْمَاءِ طَهَارَةٌ لَهَا، اور اس کنویں کی پاکی یہ ہے کہ اس سے اس کا پانی نکالا جائے، جتنا اس میں پانی ہے اس پانی کو نکالا جائے۔ تو آگے اس کا حکم آئے گا کہ کتنا کتنا پانی، کیسے کیسے، کون سی نجاست اگر گر جائے تو کتنا پانی نکالا جائے گا، اس کا بیان آگے آئے گا۔ فرمایا فَإِن مَاتَتْ فِيهَا فَارَةٌ أَوْ عُصْفُورَةٌ أَوْ صَعُوتٌ أَوْ سَوْدَانِيَةٌ أَوْ سَامٌ أَبْرَصٌ، اگر اس کنویں میں چوہا مر جائے یا چڑیا مر جائے یا ممولا مر جائے یا گلہری مر جائے یا گرگٹ مر جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ فرمایا نزح منها ما بین 20 دلوا الى 30 بحسب کبر الدلو وصغرها، فرمایا کہ اس کنویں سے 20 ڈول سے لے کر 30 ڈول تک پانی نکالا جائے گا، چاہے وہ جو ڈول ہو وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، یعنی جو ڈول اس کنویں پر استعمال ہوتا ہو اس کے حساب سے 20 سے 30 ڈول اس سے نکالا جائے گا، اس کنویں سے نکالا جائے گا جب اس میں یہ 4 چیزیں مر جائے۔ کیا؟ چوہا، چڑیا، ممولا، گلہری اور گرگٹ، یہ 5 چیزیں ہوگی۔ یہ اگر مر جائے اس میں تو 20 سے لے کر 30 ڈول پانی اس سے نکالا جائے گا، یہ اس کنویں کی پاکی ہے۔ یہ اب نکالیں گے تو کنواں پاک ہو جائے گا۔ آگے فرمایا وَإِن مَاتَتْ فِيهَا حَمَامَةٌ، اگر اس کنویں میں کبوتر مر جائے، او دجاجتن، یا مرغی مر جائے، فرمایا کہ یا اس کنویں میں اگر کبوتر مر جائے یا مرغی مر جائے، او سورن، یا اس میں بلی مر جائے، 3 چیزوں کا حکم ابھی بتا رہے ہیں کہ کنویں میں یا کبوتر مر جائے یا مرغی مر جائے یا بلی مر جائے۔ فرمایا نزح منها ما بین 40 دلوا الى 50، تو اس کنویں کی پاکی یہ ہے کہ اس سے 40 سے لے کر 50 تک ڈول نکالے جائے، یعنی جو اس پر ڈول استعمال ہوتا ہے اس کنویں پر، اس کے حساب سے 40 سے لے کر 50 تک ڈول نکالے جائے، یہ کنویں کی پاکی ہے۔ آگے فرمایا وَإِن مَاتَ فِيهَا كَلْبٌ، اگر اس کنویں میں کتا مر جائے، او شاتن، یا بکری مر جائے، او آدمی، یا کوئی انسان مر جائے، نزح جمیع ما فیہا من الماء، تو اس کا حکم یہ ہے کہ سارا کا سارے پانی اس سے نکالا جائے گا، جتنا بھی پانی کنویں میں ہے، اگر یہ 3 چیزیں مر جائے اور اس کی جتنی مقدار میں، یعنی وزن میں، اور اس کی جتنی چیزیں جو ہیں وہ کنویں میں مر جائے، کتے جتنی یا بکری ہو، بکری جتنی ہو، یا آدمی انسان ہو، تو فرمایا اس کا حکم یہ ہے کہ جتنا بھی پانی کنویں میں ہے وہ سب نکالا جائے گا۔ آگے فرمایا وَإِنِ انْتَفَخَ الْحَيْوَانُ، اگر پھول جائے کنویں میں جانور گر کے مر جائے، اس میں پھول جائے، او تفسخ، یا اس میں سڑ جائے، پھول بھی جائے، پھولنے کے بعد پٹ جائے، سڑ جائے اس کنویں کے اندر، تو اس کا حکم بتا رہے نُزِحَ جَمِيعُ مَا فِيهَا صَغُرَ الْحَيْوَانُ أَوْ كَبُرَ، تو فرمایا کہ اگر یہ پھول جائے یا پٹ جائے تو سارا کا سارا نکالا جائے گا پانی، چاہے وہ حیوان چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ چھوٹے سے مراد وہی گلہری اور چوہا، چڑیا یا کبوتر یا یہ کتا وغیرہ ہو گئے، چھوٹا جانور ہو یا بڑا جانور ہو، اگر کنویں میں مر جائے اور وہ پھول جائے اور سڑ جائے، پھول جائے پھر سڑ جائے، تو فرمایا کہ سارا کا سارا پانی اس سے نکالا جائے گا۔ اب آگے فرما رہے کہ کون سے ڈول کا اعتبار کیا جائے گا، کہ کتنے ڈول، کیسے ڈول سے نکالا جائے۔ فرمایا وعدد الدلاء يعتبر بالدلو الوسط المستعمل للآبار فی البلدان، فرمایا کہ جو ڈول ہے اس کا حساب کیسے کیا جائے گا، اس کا استعمال کا حساب کیسے کیا جائے گا، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ نہ چھوٹا ہو
نہ زیادہ بڑا ہو، جو اس شہر میں درمیانی قسم کا ڈول استعمال ہوتا ہو کنوؤں پر، اسی درمیانی قسم کے ڈول سے اس سے پانی نکالا جائے گا اس حساب سے۔ آگے فرمایا کہ اگر بڑے ڈول سے پانی نکالا جائے اور بڑا ڈول اتنا ہو کہ اس میں جو درمیانی ڈول ہے اس کے کئی ڈول آتے ہو، تو کیسے حساب کیا جائے گا؟ فرمایا اس جو درمیانی ڈول ہے اس کے حساب سے نکالا جائے گا پانی۔ آگے فرمایا وَإِنْ كَانَ الْبِيرُ مَعِينًا، اگر کنواں جو ہے وہ نہری ہے، مطلب اس میں پانی آتا رہتا ہے، پانی رکتا نہیں ہے، ایسا کنواں ہے کہ اس میں پانی نیچے سے زمین سے آ رہا ہے، نہری ہے، لا ينزہ، تو اس سے پانی نہیں نکالا جائے گا۔ ووجب نزہ ما فیہا اخرج مقدارا ما فیہا من الماء، تو اس سے کیسے پانی نکالا جائے گا؟ نہری کنواں ہو تو فرمایا کہ واجب یہ ہے کہ جتنا پانی اس میں دکھ رہا ہو اس وقت اتنا ہی پانی اس سے نکالا جائے گا، کیونکہ اس میں سے اگر ایک ڈول پانی نکالے ہم تو ایک ڈول اس میں سے نیچے سے واپس آ جاتا ہے، دو ڈول نکالے تو دو ڈول واپس آ جاتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ جتنا پانی اس میں دکھ رہا ہے اتنا ہی پانی سارا کا سارا نکال دے، جو نیچے سے اور آ رہا ہے اس کو نہ نکالے، اس کو چھوڑ دے۔ اور امام محمد بن حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ نہری کنواں ہے اور کوئی چیز اس میں مر کے سڑ جائے، پھر پھول جائے، پھر سڑ جائے، تو اس سے سارا پانی تو نہیں نکال سکتے۔ وہ فرماتے ہیں کہ 200 سے لے کر 300 ڈول تک پانی اس سے نکالا جائے۔ آگے فرمایا وَإِذَا وَجَدَ فِي الْبِيرِ فَارَةٌ مَيْتَةٌ أَوْ غَيْرَهَا، اگر کنویں میں چوہا مرا ہوا پایا جائے یا چوہے کے علاوہ کوئی اور چیز مرا ہوا پایا جائے، وَلَا يَدْرُونَ مَتَى وَقَعَتْ، اور یہ پتہ نہ ہو کہ یہ چوہا اس میں کب گرا ہے، چوہا یا اس کے جیسے کوئی چیز گر جائے، کوئی جانور گر جائے اور یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ کب گرا ہے اس میں، وَلَمْ تَنْتَفَخْ وَلَمْ تَنْفَسَخْ، اور نہ پھولا ہو اور نہ پٹا ہو، چوہا یا اس کے جیسا کوئی چیز جب اس میں گرا ہو کنویں میں اور پتہ نہیں ہے کہ کب گرا ہے اور ابھی پھولا بھی نہیں ہے اور پٹا بھی نہیں ہے، فرمایا اعاد الصلاۃ یوم ولیلۃ، تو فرمایا کہ ایک دن کی نماز، ایک دن اور رات کی نمازیں لوٹائے ایک دن میں، کیونکہ ابھی تک پھولا بھی نہیں ہے پٹا بھی نہیں ہے، تو حکم یہ ہے کہ ایک دن کی نمازیں لوٹائے، دن اور رات کی نمازیں۔ آگے فرمایا اذا كانوا توضؤوا منها وغسل كل شيء اصابه ماؤها، یہ نمازیں تب لوٹائے کہ جب اس کنویں کے پانی سے وضو کیا ہو، تب ایک دن رات کی نمازیں لوٹائے۔ وغسل كل شيء اصابه ماؤها، اور جس چیز کو اس سے دھویا ہے، کوئی برتن وغیرہ اس سے کوئی چیز دھوئی ہے تو اس کو بھی دوبارہ دھوئے کسی پاک پانی سے۔ آگے فرمایا وَإِنِ انْتَفَخَتْ او تفسخت اعاد الصلاۃ ثلاثۃ ایام ولیالیہا، فی قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اگر وہ چوہا یا اس جیسا کوئی جانور اس کنویں میں گرا ہو اور وہ پھول بھی جائے اور پٹ بھی جائے، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ 3 دن اور 3 راتوں کی نمازیں لوٹائے، 3 دن اور 3 راتوں کی نمازیں لوٹائے۔ وقال ابو یوسف و محمد رحمہم اللہ تعالی، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ یعنی شیخین فرماتے ہیں لیس علیہم اعادۃ شیء حتی یتحققوا متی وقعت، فرمایا کہ یہ دو شیخین فرماتے ہیں امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ کہ جس نے اس سے وضو کیا ہے اس کنویں سے، تو وہ کوئی بھی چیز یعنی کوئی بھی نماز نہ لوٹائے یہاں تک کہ وہ تحقیق نہ کر لے، یعنی پوری تحقیق کرے کہ کب اس میں گرا ہے، اس کے بعد وہ اپنی نمازیں سب کچھ لوٹائے۔ آگے فرمایا وَسُوَرُ الْآدْمِيُّ وَمَا يُوكَلَ لَحْمُهُ طَاهِرٌ، آدمی یعنی انسان کا جوٹا، کوئی کانا اس نے کھایا اس سے رہ گیا اس کو کہتے ہیں جوٹا، یا پانی پیا اور اس سے رہ گیا اس کو جوٹا کہتے ہیں۔ وما یوکل لحمہ، اور وہ جانور جس کا گوشت کھایا جاتا ہے، یعنی مسلمانوں کے لیے اس کا گوشت حلال ہے، وہ جانور کا گوشت کھاتے ہیں، انسان کا جوٹا اور اس جانور کا جوٹا جس کا گوشت کھایا جاتا ہے، فرمایا کہ وہ طاہر پاک ہے، وہ جوٹا جو ہے وہ پاک ہے۔ والسور الکلب والخنزیر والسباع البہائم نجس، فرمایا کہ کتے کا
جوٹا اور خنزیر کا جوٹا اور چیر پاڑ کر دینے والا پرندہ جو ہو، کتا ہو گیا، خنزیر ہو گئی اور چیر پاڑ کر دینے والا پرندہ ہو گیا، تو ان کا جوٹا فرمایا کہ نجس ہے، جوٹا ان کا نجس ہے۔ وسور الحرۃ والدجاجۃ المخلات وسباع الطیور، فرمایا کہ بلی کا جوٹا اور وہ مرغی جو محلے میں، گلی محلے میں گھومتی رہتی ہے، اس کو دجاجۃ المخلات کہتے ہیں، اس کا جوٹا، وسباع الطیور۔ اچھا، پچھلے مسئلے میں یہ تھا کہ وہ سور الکلب کتے کا جوٹا، خنزیر کا جوٹا اور وہ جانور جو چیر پاڑ کر کاتا ہو، انہیں شیر ہو گیا اور اسی طرح اور بھی چیزیں جو چیر کر دانتوں سے کاتے ہیں، ان کا جوٹا نجس ہے۔ آگے فرمائے وسور الحرۃ، بلی کا جوٹا اور گلی محلے میں گھومنے والی جو مرغی ہے اس کا جوٹا، وسباع الطیور اور چیر پاڑ کر دینے والا جو پرندہ ہوتا ہے، نہیں تو چونچ سے کاتی ہے نا، تو چیر پاڑ کے کاتی ہے، اس کا جوتا، وما یسکن فی البیوت اور وہ جانور جو گھروں میں رہتے ہیں ان کا جوتا، مثال آگے دے رہے ہیں جو گھروں میں رہتے ہیں، مثل الحیۃ جیسے کہ جو سانپ ہے اس کا جوتا، والفارۃ اور چوہے کا جوتا، مکروہ، یہ مکروہ ہے۔ کن کن جانوروں کا جوتا مکروہ ہے؟ بلی کا اور دجاجۃ المحلات جو گلی محلے میں گھومنے والی مرغی ہو اس کا، اور چیر پاڑ کر دینے والی جو پرندے چونچ سے جو کاتی ہے وہ، اور پنجے سے جو کاٹتی ہے اس سے وہ کرتی ہے۔ وما یسکن فی البیوت، اور وہ جانور جو گھروں میں رہتے ہیں جیسے کہ سانپ اور چوہا، ان کا جوتا وہ مکروہ ہے، یہ پانی میں اگر منہ ڈال کے پیے تو اس کا جو پانی بچتا ہے وہ مکروہ ہے۔ آگے فرمایا وسور الحمار، اسی طرح گدھے کا جوتا، اور والبغل اور خچر کا جوتا، مشکوک، یہ مشکوک ہے، گدھے اور خچر کا جو جوتا ہے یہ دونوں مشکوک ہے۔ آگے ایک اور مسئلہ فرما رہے ہیں فَإِن لَمْ يَجِدِ الْإِنسَانُ غَيْرَهُ، اگر انسان اس پانی کے علاوہ، یعنی جو جوتا پانی ہے مشکوک ہے، اس پانی کے علاوہ کوئی اور پانی نہ پائے، مطلب اور پانی نہیں ہے، صرف یہ مشکوک پانی ہے جس میں گدھے نے منہ لگایا ہے جس کو، یا خچر نے منہ لگایا، یہ پانی ہو اور کوئی نہ ہو، فرمایا توضأ بہ، اس سے وضو کرے، وتیمم، اور تیمم کرے، کیونکہ یہ مشکوک ہے نا یہ پانی، تو فرمایا کہ پہلے وضو کرے پھر تیمم کرے، وہ بھی ایہما بدا جازا، اور آگے فرمایا کہ پہلے یا تیمم کرے یا وضو کرے، یا پہلے وضو کرے یا تیمم کرے، یہ اس انسان کے اوپر ہے جو یہ کر رہا ہے، یہ دونوں جائز ہیں۔ تقبل اللہ منی۔